لله الواحد القهار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى جميع المؤمنين الأخيار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم ہے امن و امان کا گہوارہ اسلام سکون کا مظہر ہے امن و امان کا گہوارہ اسلام سکون کا مظہر ہے قلب سکون اسلام سے تھا اور آج بھی یہ اس کا رہبر ہے میرے والد احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مطلب ہم سفر ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میری تقریر کا موضوع اسلام کے نظام امن کے عنوان سے معنون ہے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت مجھے سچ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے ارباب دانش اسلام پوری زندگی کے مکمل نظام اور حیاتی انسانی کے مکمل ضابطے کا نام ہے انسان کی زندگی مختلف شعبوں میں منقسم ہے اسلام میں شعبہ معاشرت بھی ہے معیشت بھی ہے سیاست بھی ہے تحقیق بھی ہے تفسیر بھی ہے حدیث بھی ہے اسلام کی درخشت تاریخ نے ہر شعبے میں امن کا نظام فراہم کیا ہے اگر لفظ اسلام پر غور کیا جائے لفظ اسلام میں الف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امن کا مرکز ہے سین بتلاتا ہے کہ یہ سلامتی کا محور ہے لام بتلاتا ہے کہ یہ لطافت کا پھول ہے میم بتلاتا ہے کہ یہ محبت کا گہوارہ ہے چنانچہ اسلام سے قبل عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی مگر اسلام نے آ کر عورت کو اتنا بڑا مقام دیا اور فرما دیا کہ اگر عورت پیدا ہو
اسلام سے غافل لوگ یہ سوال کرتے ہیں اسلام کے دامن میں کیا ہے، تو آپ میں سے بتاتا چلوں کہ مجھے ذرا بتانا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے حکم نہ دیا ہو۔ انسان تو انسان ہے، اسلام نے تو جنات کو بھی تکلیف دینے سے منع فرمایا اور فرمایا لا تستنجوا بالرؤس ولا بالعظام فإنها ذات إخوانكم من الجن، اور فرشتوں کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا اور فرمایا من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، اور حشرات الارض کو بھی امن دیا اور فرما دیا کہ لا يقولن أحدكم من جحر فيها، یہی وہ اسلام کا نظام امن ہے کہ محبوب رب ذوالجلال آقا علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محبوب کے کائنات کہ آقا علیہ السلام مکے میں فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کو بلا دو، چنانچہ وہ بھی آگے جنہوں نے حضرت سمیہ کے ٹکڑے کیے تھے